ویلکم بیک ناظرین. اچھا باری صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیں تھوڑا سا تفصیل میں جو فرنگی محلی علماء ہیں ان کے بارے میں بتائیں. ان کے بارے میں بتائیں کہ یعنی کہ جو اوریجنلی جو تھے جو گروپ تھا ان کی بیک گراؤنڈ کیا تھی, وہ کہاں سے آئے تھے, خود کہاں پڑھے تھے, اور واٹ موٹیویٹڈ دیم, اور کتنا بڑا گروپ تھا, اور کچھ بتائیے. اب گروپ ہم فرنگی محلی علماء اپنی جو شجرہ سمجھے وہ عبداللہ انصاری ایک بہت بڑے صوفی اور شاعر ہرات سے وہ کرتے ہیں, اور نسب ان کا نسب اور آخر میں حضرت ابو ایوب انصاری. تو حضرت ابو ایوب انصاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ہوسٹ تھے, تو یہ تو ہوئی ان سے نسب. لیکن جہاں تک ان کے جن سے پڑھے وہ ایک دوسرے آپس میں خود ایک دوسرے کے استاد تھے. وہ پڑھا ایک لوگوں نے اپنے والد سے پڑھا, چچا سے پڑھا, جو لوگ خود عالم تھے. اسی طرح سے آستے آستے وہ بڑھتا گیا جیسے ہوتا ہے فیملی, اور پھر لوگ آنے لگے. ان فرنگی محل علماء اور فرنگی محل ایک انسٹیٹیوشن کے تحت ان میں ایک چیز تھی کہ وہ شدت پسندی اور تعصب کے مخالف تھے. شدت پسندی اور تعصب کے مخالف, یعنی کسی قسم کے ایکسٹریمزم یا اس طرح سے. میں پوچھوں کس مسلک کے تھے, شیعہ تھے, سنی تھے؟ نہیں, فرنگی محلی علماء تھے سنی تھے, حنفی مسلک کے تھے, لیکن تصوف صوفیزم جو کہ جاتا ہے حضرت علی کو جا کے اینڈ کرتا ہے, چشتی اور قادری سلسلے میں زیادہ تر معتقد تھے. بلکہ مولانا نظام الدین خود ایک قادری بزرگ تھے. حضرت شاہ عبد الرزاق باسط شریف کے قریب ایک جگہ ہے جن کے معتقد و مرید تھے, اور زیادہ تر فرنگی محل کے علماء ان کے ماننے والے تھے. جی جی جی. تو یہ تو اس سے ان میں ایک قسم کی شدت پسندی ختم ہو گئی تھی صوفیزم کی وجہ سے. تو وہ سختی نہیں تھی ان کے مزاج میں, علم کی تلاش تھی, علم کی تلاش اور علم کی تبلیغ, اسلام, اور ہر وقت تیار رہنا اسلام کی دفاع کے لیے جب بھی وہ خطرے میں ہو. گھوڑوں کے ساتھ اور تلوار کے ساتھ؟ تلوار کے نہیں, علم اور اس کے ساتھ. مگر سن 57 میں 1857 میں فرنگی محل کے ایک مولانا عالم شہید بھی ہوئے جنگ آزادی میں. پھر جو سیاسی, پھر ہمارے دادا مولانا عبدالباری صاحب خلافت موومنٹ, اور یہ انگریزوں کے خلاف جو یا خلافت موومنٹ کی جو تحریک تھی اس کو سپورٹ کیا, اس کو سپورٹ, بلکہ بانی تھے خلافت موومنٹ کے ہمارے والد دادا. پھر میرے والد نے تمام فرنگی محل علماء ان کے ساتھ تھے جب انہوں نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کے ساتھ ہوئے, اور جس کا یہ تو عجیب بات ہے کہ ثمر ہم آپ آج کھا رہے ہیں. ہاں بالکل, بے شک ثمر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے قائد اعظم کو سپورٹ کیا, لیکن اور علماء تو بہت سے تھے اس وقت جنہوں نے اپوز کیا پاکستان کا بننا. ان کے اپنی رائے ہوگی بہت سے, اور زیادہ تر علماء یہ تھے جو ہندوستان کی تقسیم کے شاید قائل نہیں تھے. فرنگی محل کے علماء جس میں میرے والد سب سے آگے تھے, انہوں نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کی بھرپور حمایت کی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جو ایک جس وجہ سے باقی علماء نے اپوز کیا تو انہوں نے کہا کہ اسلام پوری دنیا اس کا ملک ہے. ہمارے خیال میں وجہ اس کی یہ تھی کہ تنگ نظری تھی نہیں. وہ لوگ جو اس زمانے میں جو علماء تھے وہ قائد اعظم سے خوش نہیں تھے, کیونکہ قائد اعظم کی جو اپنی شخصیت تھی ماڈرن تھی. وہ سمجھتے تھے یہ مسلمانوں کے لیڈر ان کو نہیں ہونا چاہیے. اب یہ میں خیال سے میرا کیا وجوہات تھیں وہ تو, اور اس میں بعض لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا, بعض علماء نے, بعض مدارس نے, لیکن فرنگی محلی نے وہ مسلم لیگ اور قائد اعظم کے ساتھ تھے. تو فرنگی محلی کے جو اس وقت علماء تھے ان میں سے کچھ کا ذکر کیجئے, بتائیے کس طرح کا انہوں نے سوشل موومنٹ میں رول ادا کیا. سوشل موومنٹ میں تو اس طرح سے پولیٹیکل سوشل موومنٹ میں تو سب سے پہلے ہمارے دادا مولانا عبدالباری صاحب, انہوں نے شروع کیا. انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں ہند میں مسلمانوں کے لیے
کوئی نہ کوئی کچھ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے انہوں نے جیسے خلافت موومنٹ کا تھا کہ ترکی کے، حالانکہ اس سے ہمیں کوئی، لیکن مسلمانوں کی چونکہ بات تھی، وہ خلافت موومنٹ بہت بڑا، بہت لوگوں نے اس کے ساتھ دیا ان کا. یہاں سر عبداللہ ہارون پیش تھے اور بہت لوگ تھے. انفیکٹ عبداللہ ہارون صاحب تو پہلے شخص تھے جنہوں نے چندہ بھی دیا اس کے لیے میرے دادا کو، مولانا عبدالباری صاحب کو، اور بہت لوگ ساتھ تھے. مولانا شروع میں مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، یہ سب بڑے بڑے کابرین تھے جو ساتھ تھے. تو پولیٹیکل لائف ہمارے خیال میں اس طرح سے شروع کی مولانا عبدالباری صاحب نے. اس سے پہلے سنگی محلی علماء اس قسم کی چیزوں میں نہیں پڑے، اپنا بس علم میں جو، اور اگر پڑھے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے. جب وہ 1857 میں جب جنگ آزادی ہندوستان کی شروع ہوئی، جس کو میوٹنی کہا جاتا ہے، اس میں حصہ لیا تھوڑی دیر، اس کے بعد پھر وہ اپنے اسی طرف چلے گئے. اٹس انٹرسٹنگ ان اے سینس. اگر پیرالل ڈرا کریں تو قم کے جو عالم تھے، جو علماء تھے، انہوں نے اس اپنی ایک طرف ان کا جو ایمفسس تھا زیادہ وہ تھا علم میں، لیکن جب موقع ہوا تو کانسٹیٹیوشنل موومنٹ 1905 میں وہ انوالو ہوئے اس میں، لیکن پھر واپس آ گئے اپنی. تو علماء بھی آپ کے ایک حصہ ہیں ہمارے لوگ معاشرے کے، اور جب وہ دیکھتے ہیں آخر ان کو اپنی کچھ تو فرض ہوتا ہے کہ ساتھ دیں. اب اپنی استطاعت سے یا اپنی جو بھی ان کے خیالات ہوں اس پر وہ ہیلپ کرتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کی بات مانے. اچھا، اب یہ درس نظامی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ جو فرنگی محل سے نکلا درس نظامی، اور آپ نے کہا مولانا نظام الدین کے حوالے سے انہی سے منسلک ہے اس کا نام، اس کے بارے میں بتائیں وہ کیا تھا، تھوڑا تفصیل بتائیں. جب علم کی ہم بات کرتے ہیں آج کا اگر مدارس کی بات کریں تو ایک مختلف قسم کا امپریشن ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ہوا، اور آپ نے کہا کہ کنٹمپریری تھا، کیا تھا اس میں تھوڑا سا تفصیل میں بتائیں. دیکھیے، درس بذات خود تو کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو یہ طے کر دے کہ کس طرح کا آپ کا طالب علم نکلے گا. کریکولم تو صرف وہ ہے جو آپ کو ایک راستے پر ڈالے گا. لیکن ناظرین، کریکولم راستے پہ تو ڈالے گا، لیکن کریکولم کا کانٹینٹ تو بہت لازمی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد باری میاں صاحب سے پوچھتے ہیں کہ درس نظامی کا کانٹینٹ کیا تھا، اس میں کیا تھا جس سے کہ ان کا خیال ہے کہ اس وقت جو مسلمان ان مدارس سے نکلے تو وہ ایسے نکلے کہ وہاں کی جو اس وقت کے حوالے سے وہ ریلیونٹ تھے اور کنٹمپریری تھے. ایک بریک کے بعد.